حادثے کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں اگین میں آپ ماشاء اللہ بلال صاحب اس ٹاپک پہ آپ بے شمار پروگرام کر چکے ہیں اور اس بات پہ بہت زیادہ ٹاک ہو چکی کہ مذہب ایک طرف ہے، لیکن یہ جو سوشل پریشر جو ہم نے خود کریٹ کیا ہے، بیسکلی اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اپنے اوقات میں اپنی حدود میں رہنے کی تربیت نہیں کی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ہماری حدود ہیں، یہ ہماری لمٹ ہے، یہ ہماری چادر ہے. اس کو ہم نے بتانے کے لیے اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ابا اور اماں خود اپنی اوقات میں ہیں. اوقات پہلے والدین کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے والدین اوقات میں ہوں گے. جب والدین اوقات میں ہوں گے نا، ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو کہ اوقات میں رہنا کس چیز کا نام ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا یہ کمپلیکس تو ویسے ہوتا ہے، انفیریئر ہی ہوتا ہے، سپیریئر کمپلیکس تو کوئی چیز نہیں. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے کہا کہ کیا آپ اتنی قابل ہیں یا کاؤنسلر یا سائیکولوجسٹ اتنے قابل ہیں کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر اس کے بعد کو ہینڈل کر سکیں. بات یہ ہے کہ اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا آپ کے معاملات سے بھی تعلق. بات یہ ہے کہ جب انسان ایک سوشل پریشر میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس وقت پھر علماء یا سائیکولوجسٹ یا کاؤنسلرز کچھ نہیں کر سکتے. سوشل پریشر کریٹ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو سمجھ میں آئے گی نا کہ سوشل پریشر کیوں کریٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. مجھے کس نے کہا کہ میں منت مانوں کہ میں نے برانڈ پہ جانا ہے؟ مجھے کس نے کہا کہ میں 10 مرلے کے گھر میں نہیں رہ سکتا؟ مجھے کس نے کہا کہ میں نے ڈی ایچ اے کے اندر ہی گھر بنانا ہے؟ میں علامہ اقبال ٹاؤن کے کرائے کے گھر پہ کیوں رہنے میں اتنا زیادہ کمپلیکسڈ ہوں کہ میں اپنے بچے مار لوں گا لیکن رہوں گا اسٹیٹس کے اوپر. کینیڈا والے چاچے کے گھر میں ضرور رہنا ہے، میں نے کسی کرائے کے مکان پہ نہیں جانا. اور مطلب یہ ذہنیت بنانے میں ہم سب کا کوئی رول کہیں شروع ہوا ہوگا نا. لیکن بیان صاحب جس کیس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اسٹیٹس کا کوئی پرابلم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کیس ہے ایز اے فیملی کاؤنسلر میرا یہ انالیسس ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ فیملی سپورٹ نہیں تھی. وہ دو بیویوں کے درمیان ایک پھنسا ہوا بندہ تھا، کیونکہ مرد اگر اسٹرانگ ہے اور وہ سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے اپنے جو بھی اس کے اوپر ایشوز ہیں یا پرابلم ہے یا مسائل اس میں سے وہ نکل جاتا ہے. ظاہر ہے وہ جمعے کو نماز پہ بھی جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں اگر دین کا عنصر لیا جائے، مسجد میں بھی جاتے ہیں، علماء سے بھی ملتے ہیں، محفل میں بھی، تو کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ایک فیملی ایک ایسا پریشر ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس سے وہ نکل نہیں پاتے، کیونکہ لوگ زیادہ تر باتیں اپنی باہر بتانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ماما اس بارے میں رائے دے سکتی ہیں؟ ماما میرا ذاتی خیال بھی جو ہے نا وہ شاہین سے بڑا متفق ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 2 میرجز ایک بہت بڑا سٹریس ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بیوی لاہور میں ہے، ایک فیصل آباد میں، بہت بڑا سٹریس ہے 2 فیملیز کو مینٹین کرنا. تیسری بات یہ کہ دونوں بیویوں کے ساتھ آپ کی اتنی کوارڈینیشن بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹریسز کو ریلیز کر سکیں، آپ اپنا کتھارسس کر سکیں اور آپ کو کچھ تھوڑا سا کشن مل جائے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ دنوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کئی سالوں کے اوپر محیط ہوگا. اس بات سے اگری کریں گے فیملی اسٹرکچر فیلئر ہے؟ بالکل ایسا ہے، اس بات سے تو میں بالکل ایگری کروں گی کہ اسٹرکچر تو فیلئر اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، بچوں سے محبت بھی نظر نہیں آ رہی. گولی مارتے ہوئے آپ کو اپنی جوان بیٹی کو آپ کا ہاتھ کانپے گا. 7 سال کے بچے کے اوپر گولی چلاتے ہوئے آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکے گا. اور اگر اس انسان کا دل نہیں دھڑکا تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہوگا، کہ ان کا یہ ساری چیزیں کس مینٹل سٹیٹ میں ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. سٹیٹ میں ہوں گے کہ ایک دیکھیں، ایک کنٹینیو سٹریسر تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کنٹینیوس چل رہا ہے، کافی عرصے کا چل رہا ہے. جب ہم کافی عرصے سٹریس میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم کانسیکوینس کو دیکھے بغیر سٹیپ اٹھاتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے وہ امام بارگاہ میں آتا ہے دھماکہ کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے مسجد میں وہ 50 لوگوں کو گولیاں مار کے مر جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے وہ بم بلاسٹ کر کے چلا جاتا ہے. ہم ان لوگوں کو مینٹل سٹریس کہیں گے؟ دیکھیے وہ کانسیکوینس کا وہ کہتے ہیں نا تعین کیے بغیر سٹیپ اٹھاتے ہیں. اگر اس انسان میں اس ٹائم پہ اتنی کیپیسٹی ہو نا کہ وہ سوچے سمجھے، دین کو رکھے، دنیا کو رکھے، اپنے آپ کو رکھے، وہ اس ٹائم پہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں کرتے، وہ جسٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں ریگارڈلیس کے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک آدمی جو اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، جس کا کہ تجزیہ جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں نے کیا ہے، وہ کروڑوں میں اربوں میں کیا ہے، اربوں روپے کا کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والا شخص جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہے کہ وہ یہ تجزیہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں میں قاتل بھی ہوں، 6 قتل میں نے کیے ہیں، اور اس کے بعد میں خودکشی بھی کر رہا ہوں. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ میرے چیز زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی. اب آنے والے سارے وقت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ کا مکین ہے. معاملہ یہ سمجھ میں آ رہا کہ آخر یہ گیپ جو ہے یہ فل کرنے کے لیے فیملی کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے، بچوں کا کردار ہونا چاہیے، یا اس میں معاشرے کا جو واقعی ہمسایہ آپ کا ہے اس کا بھی کوئی کردار ہوگا کہ کسی کو کیوں پتہ نہیں جو اس کے ساتھ اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی طور پہ کس اذیت کا شکار ہو رہا ہے.